دوبارہ گول گول چکر کاٹ رہا تھا۔ دراصل پیٹر کو میوزک یعنی موسیقی پسند ہے، میں بھی اسی کی وجہ سے ہی یہاں چلا آیا۔ بہرام نے تمہید باندھی تھی۔ مجھے بھی پسند ہے۔ پیٹر کو دیکھتے سماویہ مسکرائی تھی۔ وہ کتنا خوبصورت پنچھی تھا۔ ویسے تم مجھے گاؤں کی لگتی نہیں ہو، بہرام نے پاس والی چاندنی پر بیٹھتے ہوئے بولا جس پر ایک دوسرا موسیقی کا آلہ رکھا ہوا تھا۔ جی دراصل پچھلے 1 سال سے ہی ہم امی کے گاؤں میں رہائش پذیر تھے، ورنہ تو زیادہ تر باہر ہی رہا کرتے تھے۔ بہرام کی نظر اس کی چوٹی پر تھی جو سائیڈ میں ڈلی ہوئی تھی، جبکہ چند لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں۔ واقعی 1 سال سے؟ واقعی 1 سال سے؟ بہرام نے حیرانگی سے کہا تھا۔ جی۔ باہر سے وریشا اور جواہر کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ سب اوپر کو جا رہے ہیں۔ وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ پیٹر بہرام کے کندھے پر بیٹھ گیا تھا۔ پیٹر کی پسندیدہ جگہ بہرام کا کندھ تھا۔ سماویہ؟ وہ آگے کو تھی جب بہرام نے پکارا۔ سماویہ نے پلٹ کر سوالیہ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ جی؟ I like your hair۔ اور یہ فقرہ کہتے بہرام تعود وہاں سے چلا گیا تھا۔ سماویہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ اس بات سے وہ کیا مطلب نکالے۔ سماویہ بہرام کے پیچھے پیچھے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ باقی سب تو پہلے ہی آ چکے تھے۔ یار عشا، وہاں دیکھو کیا کمال کی ٹویننگ لگ رہی ہے، وائٹ ڈریس۔ ہاں، وریشا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے عشا کے کان میں شرارت سے کہا تھا۔ وریشا، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی شرم کر سکتی ہو یا نہیں؟ عشا نے اسے گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ وریشا عشا سے 15 منٹ چھوٹی جو تھی۔ ارے یہ کیا؟ وہ دیکھو مراد بھائی کا کرتا شلوار۔ وریشا نے اسے ہاتھ مارتے ہوئے مراد کا سفید کرتا شلوار دیکھا تھا جو ابھی ہی آیا تھا، اور عشا نے مراد کو اپنی بھوری آنکھوں سے بہت دیر تک دیکھا۔ ارے آج تو چاند نکل کر آیا ہے بھائی، مراد نے بہرام کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مزے سے کہا تھا۔ وریشا کے ساتھ ساتھ عشا نے بھی اسے دیکھا۔ کون سا چاند؟ کہاں ہے؟ وریشا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے برابر میں جو ہے وہ۔ اس بات پر عشا نے چونک کر مراد کو دیکھا تھا۔ یہ چاند ہے؟ کہاں؟ یہ چاند ہے؟ کہاں سے؟ کیسے؟ وریشا نے عشا کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر ہی سب کو ہنسی آ رہی تھی۔ ہر ہفتہ اپنی کتابوں میں جو لگی ہوتی ہیں، بچے کبھی سب کے ساتھ بھی بیٹھنے آ جایا کرو، مراد نے مسکراتے ہوئے عشا سے کہا تھا۔ عشا نے بھی سر ہلا کر ایک آہ بھر دی۔ ہم کتابیں پڑھنے والی لڑکیوں کو کبھی کوئی کیوں نہیں پڑھ پاتا؟ یا پھر لوگوں کو جذبات صرف پلیٹ میں رکھ کر پیش کر کے سمجھ آتے ہیں، یا شاید یہاں کوئی کسی کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا؟ سمجھ آ گئی عشا، اب سے کتابوں کو چاٹنا تھوڑا کم کر دینا، وریشا نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ ابھی چپ کر گئی تھی۔ وریشا کو گھورنے کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکی، مگر کوئی تھا جس نے عشا کی آنکھوں کو پڑھ لیا تھا، اس درد کو پڑھ لیا تھا جب آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور نہ ہی آپ کسی کو کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ سماویہ اور عشا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا تھا۔ چلو بھائی، کیک آ گیا ہے۔ جواہر ٹرالی پر رکھا کیک لا رہی تھی جو ان لوگوں نے گھر میں بیک کیا تھا۔ آئسنگ کر کے اس پر فاریہ نے قبل ٹو بی لکھ دیا تھا۔ اگلے ہفتہ کی تاریخ طے ہوئی تھی عابد اور جواہر کی نکاح کی، اسی لیے کیک میں یہ تبدیلی آ گئی تھی۔ عابد اور جواہر نے بھی ریڈ کلر کی ٹویننگ کی تھی۔ وہ سب ان لمحوں کو یادگار بنانا چاہتے تھے، اسی لیے ساری تیاری کی گئی تھی۔ حویلی کی یہ جگہ سب سے اونچی تھی۔ چاروں طرف روشن دان نما بڑی بڑی سی کھڑکیاں تھیں جن کے آگے لگے پردے ہواؤں سے کبھی ٹکتے نہیں تھے۔ اوپر کی چھت بھی تکون سی قلعے نما تھی۔ ایک بڑا لکڑی کا جھولا جو ان دونوں کے لیے تھا، جس پر عابد سب سے پہلے ہی آ کر بیٹھ چکا تھا۔ یار جواہر، اب بیٹھ بھی جاؤ، بیچارہ کب سے اکیلا بیٹھا جھول رہا ہے۔ فریال بھی ان سب کے ساتھ کھڑی تھی اور جواہر سے مستی سے کہنے لگی۔ جواہر نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا جو مسکرا کر آنکھوں سے کہہ رہا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی مسکرا کر بیٹھ گئی، جس پر سب نے تالیاں بجائیں، اور وریشا نے سب کو منہ بنا کے دیکھا۔ یار وہ صرف بیٹھی ہیں ابھی، کیک تو کٹ کر لینے دو، اس نے نروٹھے پن سے کہا تھا، اور پھر سب نے ہنستے مسکراتے ہوئے جواہر اور عابد کو کیک کٹ کرتے دیکھا۔ رک جائیں، پہلے مجھے کھلائیں، میں سب سے چھوٹی ہوں، اور جواہر نے مسکراتے ہوئے عابد کی طرف کیا اور ہاتھ وریشا کی طرف بڑھایا۔ جواہر
عابد نے ایک بار پھر اس کی طرف مسکینوں کی طرح دیکھا تھا۔ مطلب ہونے والے شوہر کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آپ بھی کھا لیں، کس نے منع کیا ہے؟ یہ رکھا۔ جواہر نے شرارت سے کہتے ہوئے ہاتھ میں بچا ہوا کیک کا پیس اپنے منہ میں ڈال لیا تھا۔ عابد کا ایک بار پھر منہ کھلا رہ گیا۔ یار تمہارا تو ابھی سے کیک کٹنا شروع ہو گیا ہے۔ بہرام بولے بغیر نہ رہ سکا، اور ہنسی تو کسی کی رک ہی نہیں رہی تھی۔ رونا نہیں بھائی، وہ رکھا ٹیشو باکس، ٹیشو دو اس کو۔ مراد نے بھی اپنا حصہ ڈالنا لازمی سمجھا۔ آپ کی بھی شادی جلدی کروائیں گے، صبر کر لے ذرا، عابد نے تب کر مراد سے کہا تھا۔ آپ کو ہی جلدی تھی شادی کی، اب ہم سب کی کیا غلطی؟ فاریہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر، خطروں کے کھلاڑی کبھی ہار نہیں مانتے، عابد نے چہرے پر سے نہ آنے والے آنسوؤں کو ہٹاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ باقی پوری رات بھی ان لوگوں نے مستی مذاق میں گزار دی تھی۔ سب کتنے خوش تھے، سماویہ بھی تو خوش تھی۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر اب آسمان سے گرتی اوس کی وجہ سے دھندلا سا سما تھا۔ ایک ٹھنڈ بھری صبح کا آغاز ہوا تھا۔ جہاں نظر دوڑاؤ وہیں ایک سکوت سا نظر آیا۔ ایک ہوائی جہاز جو اسلام آباد کی سرحدوں میں اتر چکا تھا، بہت سا مال تھا جو اس نے اس کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ ساری جگہوں کے نام اور ان کے خریدار، سب کی فہرست اس کے ہاتھ میں تھی۔ چونکہ یہ صبح کا وقت تھا تو اس نے چہرے پر نقاب کے لیے کپڑے کا استعمال کیا تھا۔ سنہری چمکتے ہوئے فریم کے پیچھے کی سرمئی آنکھیں ہاتھ میں پکڑے بڑے سے کاغذ پر تھیں۔ پھر اس نے وہ کاغذ لپیٹ کر اپنی ہوڈی کی جیب میں ڈال لیا۔ کالے ریگزین کے جوتے جس پر سفید رنگ کی پٹی آ رہی تھی، بہت ہی آہستہ آہستہ وہ قدم اٹھاتی پرسکون سی چلنے لگی۔ آج اس کا ایک بہت بڑا آرڈر ڈیلیور ہو چکا تھا، اب چھوٹے موٹے تو ہو ہی جائیں گے۔ شاید اس لیے بھی خوش تھی کیونکہ آج ایجنٹ مارش نے اسے تنگ نہ کیا تھا، نہ ہی اس کے راستے کا کانٹا بنا تھا۔ لگتا ہے تھک کر بھاگ گیا، اس نے دل میں سوچا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی جب کسی کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے محسوس کیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص گہرے نیلے رنگ کی ہوڈی پہنے اس کی ہی طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ چہرہ بھی نہیں دکھ رہا تھا، شاید چہرے پر کوئی ماسک لگا رکھا تھا۔ وہ جب قریب آنے لگا تو وہ ایک دم سے دیوار سے جا لگی۔ اتنی جلدی میں اس کے دماغ نے کچھ کام نہ کیا، یہاں تک کہ وہ شخص بھاگتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، مطلب کافی دور سے بھاگا آ رہا ہے۔ اور پھر جب کانوں میں کتوں کے بھونکنے کی آواز پڑی تو اس نیلی ہوڈی والے شخص نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی برابر میں بنی پتلی سرنگنما گلی میں گھسیٹ لیا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس اس وقت اب وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں کھو گئی تھی، جن شہد سی آنکھوں پر اس وقت اس شخص کے بال آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ آنکھیں اسے اپنے قریب تر آتی محسوس ہوئیں، جبکہ وہ ایک جگہ جامد ہو گئی تھی۔ اس دھندلی فضا میں اسے اپنے گرد سرسراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کچھ اس کے گرد بھی گھوم رہا تھا، مگر پھر ایک دم سے وہ اس کیفیت سے باہر آ گئی اور اس شخص کا ہاتھ فوراً جھٹکا جو اس کے چہرے سے نقاب کو ہی گرانے جا رہا تھا، جبکہ وہ شخص اس حرکت پر وہاں سے فوراً چھو منتر ہو گیا۔ نیلی ہوڈی والے شخص کے جاتے ہی اس نے لمبی لمبی سانسیں لیں۔ آخر وہ کیسے کسی کے حصار میں آ سکتی ہے؟ وہ کیسے ایک اجنبی میں کھو سکتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ باقی دنیا فانی لگے؟ جیب میں بیپ کی آواز پر اس نے اپنا وہی فون نکالا تھا جو کام کے وقت استعمال کرتی تھی۔ ایجنٹ مارس کا میسیج تھا۔ اس نے کل ہی یہ نمبر ایجنٹ مارس کے نام سے سیو کر لیا تھا۔ آخر کو دشمن کا نمبر کیسے نہ رکھے وہ؟ آنکھیں تو واللہ حضور کیا کہیں، ان کی تو غائب دماغی نے بھی دل لے لیا۔ ابھی وہ اس شعر کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، شاید اس شخص کی وجہ سے جب ایک اور میسیج کی نوٹیفیکیشن جگمگائی۔ آپ کے سنہرے چشمے کی قسم، میں کبھی آپ کا پیچھا نہیں کرتا۔ اور اس کا ہاتھ فوراً اپنی ہوڈی کی جیب میں گیا تھا جو اب خالی تھی۔ مطلب وہ ایجنٹ مارس تھا۔ وہ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک ہاتھ مارتی اور اس کا چہرہ دیکھ لیتی، مگر چہرہ تو وہ بھی دیکھنے والا تھا۔ شکر ہے کہ اس نے بروقت ہاتھ روک لیا، مگر وہ لسٹ اب وہ ایجنٹ سے کیسے نکلوائے؟ اگر اس ایجنٹ نے کچھ اور کر دیا تو اس کا تو سارا پلان خراب ہو جائے گا۔ کچھ نہیں تو ایسا ہی اسے مار دے گا۔ وہ نقلی شاعر شاید ٹھیک کہہ رہا ہے، اتنا بھی کیا غائب دماغ ہونا۔ پھر وہ افسوس کرتی اپنا اگلا منصوبہ بنائے آگے چل دی۔ جاری ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، پلیز، تھینک یو۔